پنڈورا پیپرز کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے پنڈورا پیپرز میں آنے والے مبینہ 240 ناموں میں سے اکثریت کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ 240 پاکستانیوں میں سے اکثریت نے جواب میں منی لانڈرنگ کے الزامات کو مسترد کیا ہے، اور 240 ناموں میں سے 40 پبلک آفس ہولڈرز، بیوروکریٹس اور آرمی جنرلز ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں وفاقی حکومت کی، تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وطن نہ واپس آنے پر ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف حکومت نے کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ السلام علیکم جی سر، یہ بتائیے کہ یہ جو پنڈورا پیپرز کی تحقیقات ہیں یہ ابھی کہاں تک پہنچی ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیے، جو پنڈورا پیپرز کی آپ نے دیکھا ماضی میں تو ہم نے کمیشنز بنائے تھے۔ اس دفعہ یہ جو ٹاسک تھا یہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی ٹیم کو دیا گیا جی، اور ان کو جو بھی معاونت ایف بی آر یا سی سی پی یا ایسے اداروں سے چاہیے تھی وہ بھی انہیں بہم پہنچائی گئی۔ جو پنڈورا پیپرز کے اوپر انویسٹیگیشن تھی، یہ پریلیمنری انکوائری ہے جس کے اندر یہ تعین کرنا ہے کہ کیا اس میں کوئی جرم ہوا ہے کچھ لوگوں کا، کیونکہ ہر کسی کا کیس ڈیفرنٹ ہوگا۔ انہوں نے ICIJ سے انفارمیشن لینی تھی کیونکہ وہ سورس وہ ہیں انفارمیشن کا۔ تو ابھی تک تو جو ان کی پریلیمنری رپورٹس، کیونکہ ابھی تک فائنل رپورٹ ان کی سبمٹ نہیں ہوئی ہے پرائم منسٹر کو، جو پریلیمنری رپورٹس آئی ہیں وہ آف کورس جب وہ کمپلیٹ ہوں گی تبھی وہ پبلک کی جائیں گی، کیونکہ ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے لیے بھی۔ ابھی تک انہوں نے جن لوگوں کو، کچھ لوگ اس میں شاید ٹریس نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ صرف کیونکہ وہ اخباری خبر ہی ہے نا کہ نام ہوتا ہے کہ جمیل نام ہے، شکیل نام ہے، تو اگر اس کے پاس پوری ولدیت یا نہ ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایف بی آر سے، ان تمام لوگوں سے پریلیمنری انکوائری کر لی گئی ہے۔ اس کے تھوڑے سے کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ جو خبر بھی چلی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ دیکھیے، فرسٹ آف آل کوئی بیرون ملک کمپنی ہونا، آف شور کمپنی یا اکاؤنٹ ہونا وہ انلیگل نہیں ہے پر سے۔ انلیگلٹی تب آتی ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہوں ایک میں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی صورت میں انلیگلٹی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی جورسڈکشن ہے ٹیکس کی وہاں پہ یہ ڈکلیئر ہی نہ ہو اور یہ آپ کی کوئی چھپی ہوئی ایسٹ یا دولت ہو، تو اس صورت میں وہ ایک انلیگلٹی ہے۔ دوسری تب ہو سکتی ہے جس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ نے ڈکلیئر کیا ہو لیکن اس میں جو ایسٹ ہے، اس میں جو پیسہ ہے وہ آپ نے کسی نہ کسی پروسیڈ آف کرائم کا حصہ ہے۔ تو ان دو پہلوؤں کو اس معائنہ کمیشن نے دیکھنا تھا، تو اس کے اوپر ان کی جو پریلیمنری انکوائری ہے اس کی جب فائنل رپورٹ آتی ہے تو وہ پبلک کر دی جائے گی۔ آف کورس یہ ایک بڑی بیسک سی ٹھیک ہے۔ تو شہزاد صاحب، جب یہ رپورٹ آئے گی پتہ چلے گا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا ٹیکس ایویژن ہوئی ہے اور یہ لوگ سرونگ ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ جی، اس میں تیسری چیز بھی شامل کر لیجئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی قصور نہ ہو، پرائیویٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں۔ جو تو پرائیویٹ لوگ یا بزنس مین ہیں ان کا تو معاملہ ایف بی آر کو ریفر ہوگا فار ریکوریز، کیونکہ جہاں پہ ٹیکس کی چوری ہوگی یا ٹیکس نہ دیا ہوگا یا ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا وہ ایک ٹیکس ایویژن کا کیس بن سکتا ہے۔ جو دیگر ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جنرلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان کا ایسٹس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کے نون سورسز ہیں، یعنی کہ وہ ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے جو کوالیفائی کر سکتے ہیں، اس حد تک تو کوئی کرائم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انڈکلیئرڈ ہیں یا اس میں منی لانڈرنگ کا تناظر ہے تو وہ پھر جورسڈکشن بنے گی یا نیب کی بنے گی یا FIA کی بنے گی، ڈپینڈنگ آن کیس ٹو کیس۔ تو وہ پھر ان اداروں کو ریفر کر دیا جائے گا اور سب کچھ پبلکلی ہوگا تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو آگے بھی اس کو، کیونکہ یہ ایک تو پورا پروسیس چلنا ہے، اس کے اوپر پھر کیسز بھی فائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جب پوری رپورٹ آ جاتی ہے تو وہ ہر انڈیویجول کا کیس اس میں مختلف طریقے سے ہینڈل ہوگا۔ سر یہ بتائیے کہ اب تھوڑا سا رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے بھی ایک آپ بہت جانتے ہیں، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ کسی جج کو کسی یونیورسٹی کا، بے شک پرائیویٹ ہو، وائس چانسلر لگایا ہوا ہے اور 30 لاکھ روپے اس کی اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، از اٹ مطلب لیگل؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک معاملہ ہے ان کا سندھ میں ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہونے کا، اور ایک معاملہ ہے ان کے ایفیڈیوٹ کا۔ جہاں تک وائس چانسلر کا معاملہ ہے وہ تو ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک بائی لاز ہوتے ہیں، اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ مناسب تھی یا نہیں تھی۔ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی اہم ہوتی ہے کہ کیا وہ اپوائنٹمنٹ اس لیے کی گئی کہ کوئی کسی کو سیاسی طور پہ نوازا جا سکے۔ ابھی جو رانا شمیم صاحب والا جو ایپیسوڈ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور یہ والا جو آسپیکٹ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایفیڈیوٹ کس دفتر میں بیٹھ کے سائن ہوا یا ہوٹل کے کمرے میں سائن ہوا،
देखिए, एफिडेविट को साइन करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं अपनी एफिडेविट में और उसको नोटराइज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक एफिडेविट जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस के अंदर असरअंदाज होने के लिए और एक ऑनरेबल जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए किया गया, वो एफिडेविट अगर जिसको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है उसके दफ्तर में या उसके सामने बैठ के साइन किया गया, तो ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, यहाँ कॉन्स्पिरेसी भी है। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि दो या उससे ज़ायद लोग मिल बैठ के कोई मंसूबा बनाएं जिससे कोई किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके, फ़ायदा पहुंचाया जा सके या ख़ुद फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कॉन्स्पिरेसी की। तो अगर ये चीज़ साबित होती है कि ये एफिडेविट किसी की ईमा पर या किसी की मौजूदगी में दस्तखत किया गया, तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोर्ट इसमें आगे प्रोसीड करेगी, ये फैक्टर्स जो हैं और ये फैक्ट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन राना शमीम साहब कहते हैं कि मौजूदगी तो किसी की नहीं थी, मैं अकेला था जब मैंने ये एफिडेविट साइन किया है, ये उनके अल्फाज हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक, उनका ये कहना है कि मैं अकेला था। उनका पहले ये भी कहना था कि मैंने ये एफिडेविट साइन करके लॉक एंड की में रख दिया, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे लीक हुआ, एक सहाफ़ी के पास कैसे पहुंचा और फ्रंट पेज की न्यूज़ बना। तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउट में है। लेकिन जो एक रिपोर्ट लंदन बेस्ड एक सहाफ़ी ने की जो ये कहता है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये एफिडेविट हसन नवाज़ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में साइन हुआ है, तो वो सबूत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो सबूत ऐसा है जो अपने तौर पे खड़ा हो सकता है अपने पाँव पे, तो वो फिर सबूत बोलेगा, क्योंकि राना शमीम की तो ज़ुबानी बात कहना कि मैंने कहाँ साइन किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो गथरी साहब हैं उनकी अभी तक कोई बात नहीं आई सही है कि सामने। ठीक है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब तो ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एफिडेविट किधर साइन हुआ हो, हसन नवाज़ के दफ्तर में हुआ है या नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो उनकी मंतक वही है जो हमारे रिसाइनी साहब की एक थी कि डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली हो। तो जो नून लीग की जो मंतक है ना, उसका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अब आप लोग क्या मंतक लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो है नवाज शरीफ कोई डिफरेंट क्रिमिनल नहीं है किसी और क्रिमिनल से। तो जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं किसी भी मुजरिम को पाकिस्तान लाने के लिए, तो वो तमाम प्रोसेसेस से गुजरा जा रहा है। हमारी हुकूमत के एक बड़ा स्टांस था कि इनका सेहत का कोई मामला नहीं है, और ये बरतानिया में जो अपनी एक्सटेंशन भी मांग रहे हैं सेहत के मामले में मांग रहे हैं। वो हमारी जो गुजारिशात थी बरतानवी हुकूमत के सामने, उन्होंने तस्लीम करते हुए और इनके किसी एविडेंस के ना होते हुए इनकी एक्सटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। अब नवाज शरीफ की उसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल में अपील चल रही है। उस अपील के बाद फैसला होगा। तो एक तो वो वाला प्रोसेस है कि वो वहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस एक्सट्रेडिशन का है। एक्सट्रेडिशन का एक अलग प्रोसेस है, डिपोर्टेशन, और ये दोनों प्रोसेसेस फॉलो किए जा रहे हैं। तीसरा मामला जो है वो आप सबको याद होगा कि उनका एक ज़मानती भी था। क्योंकि वफाकी काबीना ने, अक्सर हमें पब्लिक ओपिनियन में ये समझा जाता है कि जैसे हम लोगों ने नवाज शरीफ को खुलम खुला बेच दिया। नवाज शरीफ का जब मामला आया वफाकी काबीना के पास एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए, एक दफ़ा के लिए इलाज के लिए, और उस वक्त जो पूरा ग्राउंड तैयार किया गया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, सेहत की ख़राबी, आपको पता है कि जी प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर गई, ये हो गया, सब कुछ सामने था। मेडिकल बोर्ड पूरा पेश हुआ कैबिनेट की सब कमेटी के सामने। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। 2 दिन उस मेडिकल बोर्ड की बाकायदा से एक एक चीज़ को परखा गया और फिर कैबिनेट के सामने उनकी सिफारिशात रख दी गई। मेडिकल बोर्ड यूनानिमसली कह रहा था, सब एक ज़ुबान थे कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनको बरतानिया जाना चाहिए। कैबिनेट के अंदर एक स्प्लिट ओपिनियन था। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं है, कुछ लोगों का था कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो है। लेकिन एक चीज़ जिस पे सारी काबीना मुत्तफिक थी कि जी अगर ये जाना ही चाहते हैं, बहुत मालदार आदमी हैं, इनके ऊपर जो केसेस हैं उन केसेस में जो अदालतों से इनको जुर्माना हुआ है वो ज़र ज़मानत के तौर पे ये रखें और फिर चले जाएं। ये वफाकी काबीना ने फैसला कर दिया। उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, नवाज शरीफ और उनके भाई साहब ने, शहबाज शरीफ ने। उस चैलेंज के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए ये फरमाया कि ठीक है, इनकी हालत ख़राब है, तो ये एक पर्सनल अंडरटेकिंग और अश्योरेंस पे और अदालत का इख्तियार था। उन्होंने उसी वक्त, आपको याद होगा कि एक रजिस्ट्रार साहब या डिप्टी रजिस्ट्रार रायविंड गए थे नवाज शरीफ साहब से, भी उन्होंने एक अंडरटेकिंग साइन कराई और एक अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन की। नवाज शरीफ ने ये अंडरटेकिंग साइन की कि जी मैं अपने इलाज के फ़ौरन बाद वापस आने का पाबंद हूँ और वापस आऊँगा,
اور دوسرا یہ کہ میں اپنے علاج کے دوران جو بھی میرا علاج ہوگا اور جو میری صحت کی پوزیشن ہوگی میں حکومت پاکستان کو آگاہ کروں گا along with میڈیکل تمام ثبوتوں کے. اور تیسرا جو ایک ایڈیشنل پوائنٹ شہباز شریف نے سائن کیا کہ میں ان کو واپس لانے کا پرسنل ذمہ دار ہوں. اب پوزیشن یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود اور حکومت پاکستان کے بار بار مانگنے کے باوجود نواز شریف نے ابھی تک کوئی اپنا میڈیکل ایویڈنس نہیں دیا, کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی چیز ہمیں نہیں دی, رپورٹس نہیں دی, کس پروسیجر سے گزرے ہیں, کتنے ان کو ٹیکے لگے ہیں, کتنے ان کے آپریشن ہوئے ہیں, نتھنگ. اور حکومت پاکستان ان کو بارہا لکھ رہی ہے, منسٹری آف انٹیریئر بھی لکھ رہی ہے اور ہمارا ہائی کمیشن ان کو ڈیلیور کرتا ہے. صحیح ہے. ایک تو وہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدولی ہے. دوسرا جو پرسنل ضمانتی تھا تو وہ بھی اپنی اس چیز سے غائب ہے, کیونکہ وہ بھی یہ بتانے, دیکھیں نا, یہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی جب وہ ٹھیک ہو گئے آ جائیں گے. اب شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف تو کوئی حکیم تو ہے نہیں کہ ان کی بات مان لی جائے, اس کے لیے تو کوئی وہ مستند حکیم ہی چاہیے ہوگا. تو اب آپ ان ضمانتی کے لیے مطلب شہباز شریف صاحب کے لیے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ, تو اس کا کیا نتیجہ نکلنے کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں حکومت جا کے یہ دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے کیونکہ حکومت کا عدالت کا ایک آرڈر تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اس پہ جو ہماری آپس میں مشاورت ہوئی اس میں یہی تھا کہ جو ہمارا اٹارنی جنرل آفس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا کہ جی یہ اس کیس میں ایک بڑا ہائی پروفائل ملزم ہے, مجرم ہے, اور وہ یہ انڈر ٹیکنگ دے کے گیا تھا اور ایک انڈر ٹیکنگ دینے والا ادھر ہی ہے, تو آپ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس کے اوپر کارروائی کریں. اب وہ کورٹ کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے, وہ ظاہری بات ہے اس میں سمن کرے گی, شہباز شریف کو بھی سمن کرے گی اور ان سے بھی سوال جواب ہوں گے. لیکن یہ وہ ایک ریکورس ہے جو حکومت کو لینا ہی پڑے گا کیونکہ ہم بھی قانون کے پابند ہیں, یہ ہماری پرسنل چوائس نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر یہی بات ہوگی جی کہ دیکھیں کوئی ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ آپ کے, اور جو بات وزیر اعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی ریڑھی بان جو ہوتا ہے, کوئی مرغی چور ہوتا ہے, اس کے لیے قانون بہت سخت ہے اور جو بڑا چور ہے اس کے لیے نرم ہے, تو اسی وجہ سے ہم صحیح. اچھا, اب فائنلی ہم اگر نواز شریف صاحب کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے سوچیں تو اب نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے, پاسپورٹ آپ لوگ رینیو نہیں کر رہے, تو وہ کہاں جا سکتے ہیں اگر برطانیہ سے وہ باہر نکلتے ہیں؟ آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں کہیں اور جانے کا تو اس وقت ان کے پاس آپشن اس لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. جب ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا اور ان کی جو ایکسٹینشن کی درخواست آئی وہ حکومت پاکستان نے ریجیکٹ کر دی کہ آپ پروکلیمڈ افینڈر ہیں اور پروکلیمڈ افینڈر کو پاسپورٹ جاری نہیں ہو سکتا. آپ کو پاکستان واپس لانے کے لیے ایک ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ دیا جائے گا اور جو صرف ویلڈ ہوگا پاکستان کی فلائٹ کے لیے. تو ابھی جو لیگل پوزیشن ہے اس میں نواز شریف صاحب کا ایک ہی راستہ ہے پاکستان واپس آنے کا. کسی تیسرے ملک میں جانے کے لیے انہیں کسی چوتھے ملک کا پاسپورٹ لینا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے والی بات کے مترادف, وہ ان کے پاس لیگل آپشن ابھی میرے نظر میں تو یہی ہے کہ اگر برطانیہ ان کا ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ اسائلم کا راستہ اختیار کریں اور الطاف حسین کی صف میں کھڑے ہو جائیں. اگر یہ وہ آپشن اپنانا چاہیں تو آف کورس حکومت پاکستان تو اس کو بھی کنٹیسٹ کرے گی, بیکاز یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ اسائلم اپلیکیشن ہوگی کہ پہلے آپ نے صحت کی بنیاد پہ وہاں رہنا چاہا, جب وہ ریجیکٹ ہوگی تو آپ اسائلم کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نظر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے شہزاد اکبر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.